وہی منترا جاری رکھا کہ جی قرضے بڑے لیے اور قرضے بڑے لیے اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہی سب کے سامنے کہا تھا. اور پھر وہ جو الیکشن کی کمٹمنٹ تھی اس کو انہوں نے پورا بھی کیا، پورا اس حد تک کیا کہ ایک کمیشن اپوائنٹ کر دیا جون 2019 میں جس کا نام تھا ڈیٹ کمیشن، اور اس کو کہا کہ یہ اگلے 4-5 مہینے میں اپنی رپورٹ دے دے، اور اس کا جو دائرہ کار ہوگا انویسٹیگیشن کا وہ 2008 سے لے کے 2018 تک جو قرضے لیے تھے پچھلی حکومتوں نے ان کے بقول، جو پیسے تک جو قرضے لیے تھے پچھلی حکومتوں نے ان کے بقول جو پیسے لوٹے گئے تھے، کرپشن کی گئی تھی ان قرضوں کو لے کے، اس کے حوالے سے تعین کیا جائے، اور تاکہ پھر اس کے بعد سزائیں دی جا سکے ان لوگوں کو جنہوں نے قرضے لیے تھے. ہمارا موقف ہمیشہ سے ایک مختلف تھا کہ یہ قرضے جو پی ایم ایل این کی حکومت نے لیے ہیں اس کا ایک تو ٹوٹل قرضے 10,500 ارب ہیں پورے 5 سال میں، اور وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کہاں خرچے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس حساب کتاب تھا. لیکن اس آرٹیکل میں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے وزیر اعظم صاحب قرضے لیے کیوں جاتے ہیں، اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ نے ڈیٹ کمیشن رپورٹ تو بنا دی تھی. قرضے اس لیے لیے جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اخراجات میں اور آپ کے جو ریونیوز میں جو گیپ ہوتا ہے، جتنا گیپ ہوگا اتنے آپ قرضے لیں گے. 3 سال جو ابھی یہ مکمل ہوں گے جون میں، یہ میں نے وزیر اعظم صاحب کو اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ 3 سال میں جو آپ کا گیپ ہے جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ نہیں تھا. 10,690 ارب روپے آپ کا گیپ تھا آپ کے اخراجات میں اور آپ کے ٹیکس محصولات میں. تو ظاہر ہے آپ گیپ جو ہے وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ آپ ادھار لیں گے، قرضے لیں گے. اور اس 10,700 ارب کے مقابلے میں 3 سال جو پی ایم ایل این کے تھے اس میں 4,100 تھا پہلے 3 سال میں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں قرضے کم لینے پڑے تھے، اور اسی وجہ سے 2.5 سال کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے 5 سال میں جو پی ایم ایل این کی حکومت نے قرضے لیے تھے اس سے زیادہ لیے ہیں، کیونکہ ان کا گیپ زیادہ، فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہے. بڑا سمپل سی بات ہے. لیکن واپس اس پر چلے جاتے ہیں کہ جو ڈیٹ کمیشن رپورٹ بنائی تھی انہوں نے 2019 جون میں، اس کے 2 ہفتے بعد میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اسی اخبار میں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم صاحب دس از اے نان سٹارٹر، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کمیشن اپوائنٹ کس لیے کیا ہے. ہوا کیا؟ آج 2.25 سال ہو چکے ہیں، 2.25 سال وہ رپورٹ غائب ہے. وہ رپورٹ آنی بھی نہیں تھی، ہم نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنے انکمپٹنٹ ہیں اور ان کی ٹیم اتنی انکمپٹنٹ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ آرڈر کیا کر رہے ہیں کمیشن. اور وہی نتیجہ ہونا تھا کہ جو رپورٹ کا جب ان کو بتایا گیا ہوگا کہ سر یہ تو آپ پھنس رہے ہیں، کیونکہ کویسچن تو یہ ہونا چاہیے کہ جس نے قرضے زیادہ لیے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بڑا سمپل سا اصول ہے جو وزیر اعظم صاحب نے سیٹ کیا. تو قرضے تو پی ٹی آئی کی حکومت نے زیادہ لیے ہیں، تو انویسٹیگیشن پی ٹی آئی کی حکومت کی ہونی چاہیے یا پی ایم ایل این کی حکومت کی ہونی چاہیے؟ مطلب اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات ہے. اس لیے وہ رپورٹ چھپا کے اور کسی ڈرار میں یا بنی گالا کے کسی سٹور میں عمران خان صاحب نے چھپا دی ہے. وہ کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں اپنے کرتوت جو ہوں گے وہ سامنے آئیں گے. اور اسی سے لے کے اب میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، کہ وہ جو 2008 سے لے کے 2018 کا جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس میں ایک وزیر خزانہ تھے ہمارے جن کا نام تھا حفیظ شیخ صاحب. انویسٹیگیشن ان کے خلاف آرڈر کی تھی، کس نے؟ عمران خان صاحب نے. لیکن انہی کو لا کے اب کھڑا کر دیا ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے. میں حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے 2-4 باتیں کہنا چاہوں گا، اور خاص طور پر یہ میری اپیل ہوگی ان نظریاتی پی ٹی آئی کے کارکنوں سے، ایم این اے سے، جن کو یہ ووٹ کا موقع مل رہا ہے کہ وہ حفیظ شیخ کو ووٹ دے کے نظریاتی سیاست جو پی ٹی آئی کی ہے اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں یا اس کو دوبارہ سے فعال کرنا چاہتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب جو ہیں 40 سال، یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، 40 سال میں
وہ پاکستان میں صرف اس وقت پاکستان آئے ہیں جب ان کی کار پر جھنڈا لگا ہوا ایئرپورٹ کے باہر کھڑی تھی. اس کے علاوہ وہ پاکستان کبھی نہیں آتے. چاہے وہ فائنانس منسٹر تھے سندھ کے, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے مشرف صاحب کے زمانے میں, چاہے وہ زرداری صاحب کے زمانے میں فائنانس منسٹر تھے, اور چاہے وہ ابھی ہیں. وہ جس دن حکومت جاتی ہے اسی دن شام کی فلائٹ پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کی کوئی کمٹمنٹ پاکستان سے نہیں ہے. تمام اثاثے باہر رکھے ہوئے ہیں, تمام اثاثے باہر رکھے ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن سن لیں کہ عمران خان صاحب صبح دوپہر شام رات یہ لیکچر دیتے تھے کہ اگر آپ کو پاکستان سے کمٹمنٹ ہے تو آپ اپنے اثاثے لے کے آئیں. 2 سال سے زیادہ ہو گیا, کیوں نہیں اثاثے لے کے آتے حفیظ شیخ صاحب؟ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, رہتے نہیں ہے پاکستان میں جب جھنڈا نہ ہو, جب وزیر نہ ہو. یہ کمٹمنٹ ہے. ایک ایسے شخص کو لا کے ایک نظریاتی کارکن, مجھے اگر کوئی پی ٹی آئی کا کوئی آپ بتا دیں کہ اگر اس کو 2018 سے الیکشن سے پہلے یہ پتا ہوتا کہ اسد عمر وزیر خزانہ نہیں ہوئیں گے, حفیظ شیخ ہوں گے, جن کے بارے میں اسد عمر نے, عمران خان نے برباد کر دیا تھا کہ معیشت انہوں نے برباد کر دی. حفیظ شیخ نے یہی کہا تھا نا, قرضے لے لے کے تباہ کر دیا, پاکستان کے غربت میں اضافہ کر دیا, بے روزگاری میں اضافہ کر دیا. یہ لقاب ہمارے نہیں ہیں, یہ عمران خان صاحب حفیظ شیخ کے بارے میں کہتے تھے, جو 2010 سے لے کے 2013 تک وزیر خزانہ تھے, اور اس کے بعد جہاز پکڑ کے باہر چلے گئے تھے. پھر 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد دوبارہ آگے جب وزیر خزانہ کے لیے ان کو کہا. اور ہیں کس کے آدمی؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اثاثے یہاں نہیں ہیں, دوسرا میں نے بتایا یہاں رہتے نہیں ہیں, تیسرے وہ کون ہیں؟ حفیظ شیخ ہیں کون؟ پی ٹی آئی کے ایم این ایز پلیز پتہ تو کر لیں یہ ہیں کون, کس طرح سے لائے گئے تھے. اسد عمر کو نکال دیا گیا اور ایک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بندے کو لا کے بٹھا دیا گیا پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے, ایک کانسپریسی کے تحت. حفیظ شیخ صاحب کا اگر کوئی انٹرسٹ ہوتا, اور جس دن وہ آئے ہیں حفیظ شیخ صاحب, اپریل 2019 میں ان کو وزیر خزانہ بنایا, 15 دن میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا. مطلب آپ سوچیں کہ 15 دن صرف ان کو لگے, کیونکہ اس طرف بھی ٹیبل کے آئی ایم ایف والے بیٹھے تھے اور ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم ایف والے بیٹھے تھے. اس وقت جو فائنانس سیکرٹری تھے, کیا نام تھا, یونس دھاگا صاحب, ان کو فارغ کر دیا آتے ہی, کیونکہ جو بھی رکاوٹ تھا اس آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں, اور جو بھی پاکستان کی محبت میں کام کرنا چاہتا تھا ان کو فارغ کر دیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیا. اور آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کا مطلب کیا تھا, جو آج تک اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں, بے روزگاری میں اضافہ, غربت میں اضافہ, مہنگائی میں اضافہ, گروتھ ریٹ نیگیٹو, فسکل ڈیفیسٹ ریکارڈ ہائی. 3 سال کا فسکل ڈیفیسٹ جو میں اس کی ذکر کر رہا تھا 8% سے اوپر 3 سال لگاتار, پاکستان کی تاریخ میں نہیں کبھی گیا. یہ حفیظ شیخ صاحب کا تحفہ ہے, جس کے لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اپنے ایم این ایز کو کہ جا کے وہ حفیظ شیخ کو ووٹ دیں, تاکہ وہ یا تو عمران خان آ کے یہ بتا دیں کہ وہ نظریاتی ان کی جو سیاست ہے وہ ہم فائنلی دفنانے کا موقع آ گیا, فائنلی دفنانے کا موقع آ گیا, حفیظ شیخ کو الیکٹ کریں تاکہ حفیظ شیخ وہ کر سکے پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک چاہتے ہیں, یعنی کہ بربادی پاکستان کی معیشت کی. ایک تو حفیظ شیخ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا تھا, اور یہ اپنے ضمیر کے حساب سے سوچ لیں کہ کیا ہم نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا, اور کیوں ڈال رہے ہیں. یہ شخص ہے کون؟ پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہے, فارم نہیں بھرا ہوا جو عامر لیاقت علی کہتے ہیں, تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں 40 سال کے ریکارڈ پر, جس دن پی ٹی آئی کی حکومت جائے گی, اور حفیظ شیخ صاحب بہت جلد جانے والی ہے, تو آپ ٹکٹ کٹا ہی لیں ویسے باہر جانے کے لیے, واپس واشنگٹن جہاں سے آپ آئے تھے. دوسری بات, تھوڑی سیاست کی بھی بات ہو جائے. ڈسکا کا جو NA-75 کا جو ریزلٹ ہے اس کے حوالے سے ایک تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو زبردست فیصلہ سنایا ہے, اور پہلے دن صبح الیکشن کے بعد جو صبح تھی اس دن صبح کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا, باوجود اس کے کہ یہ ایک کانسپریسی کا حصہ تھا. میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لائر تھے سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ میں سے کچھ اگر لوگ موجود تھے الیکشن کمیشن, تو ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک کانسپریسی ہوئی ہے,
یہ کوئی دو چار چیزیں نہیں ہوئی ہیں کہ سیدھا سیدھا آپ پریسائڈنگ آفیسر کو اٹھا لیا کسی نے اس مومنٹ پر، یا گولیاں چلا دی یا ماحول کو ایسا کیا یا دھاندلی کرنے کی کوشش کی. یہ ایک کانسپریسی کا حصہ تھا. یہ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کیا ہے یہ کانسپریسی. اب کوسچن یہ ہے کہ یہ کانسپریسی بنی کہاں تھی اور کون کس نے بیٹھ کے یہ پاکستان کے ساتھ اتنا ظلم کرنے کا فیصلہ کیا ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے، ایک سیٹ کے لیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پر کرمنل اوفینسز لگنے چاہیے کیونکہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی ہیں. اور پھر ان کے نیچے جو ہیں عثمان بزدار، حالانکہ میں اپنی پارٹی میں بھی کہتا ہوں عثمان بزدار کو ہم بہت زیادہ مارکس دے رہے ہیں کہ وہ اتنا انٹیلیجنٹلی، وہ کہتے ہیں اس لیے تو اتنا میس اپ ہوا ہے. لیکن جو کانسپریسی بنائی گئی تھی، جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے جو روئے رواں تھے وہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی تھے. ان کو جواب دینا ہے کہ جی انہوں نے یہ کانسپریسی کیوں بنائی تھی. ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے پورے پاکستان کو داؤ پر لگا دیا. لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہم 2018 کے الیکشن کے بعد بار بار اور لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ تو چھوڑتے ہی نہیں کہ 2018 کے الیکشن میں کتنی برے طریقے سے دھاندلی ہوئی تھی اور پورے کا پورا الیکشن پی ایم ایل این سے چھین لیا گیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں. پورا سسٹم بٹھا دیا آر ٹی ایس، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں جائیں؟ کون سا الیکشن ٹریبیونل آر ٹی ایس کے گرنے کا بیٹھنے کا فیصلہ کرے گا؟ یہ تو عمران خان صاحب کی حکومت کو کرنا تھا. یہ کوئی پٹیشن کا حصہ تو نہیں کسی کا بن سکتا تھا کہ ایک ایم این اے لے کے جا 2.5 سال میں عمران خان صاحب نہیں بولے آر ٹی ایس کے حوالے سے. لیکن ہمیں خوشی ہے کہ جس طرح سے کاؤنٹنگ ہوئی تھی، جس طرح سے دھاندلی کی گئی تھی، جس طرح سے پری الیکشن ریگنگ کی گئی تھی 2018 میں، جو جس طرح سے لوگوں کے جو لائلٹیز تھی اس کو چینج کرنے کے سلسلے میں ڈرا کے، دھمکا کے، پیار سے، محبت سے، وہ سب حربے استعمال کیے گئے تھے. اور وہی سب حربے ابھی 2021 کے اس بائی الیکشن میں NA 75 میں استعمال کیے. ایک چیز جو سب سے زیادہ بڑھ کے سامنے آئی ہے، میں نام بھول گیا ان کا، وہ جو کون سیکیورٹی آفیسر تھے، ذوالفقار صاحب. ہماری پارٹی نے احتجاج کیا الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کو کہ جی یہ ایک ون سائیڈڈ ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو چینج کیا جائے. الیکشن کمیشن نے آرڈر ایشو کر دیا، ریٹن آرڈر ایشو کر دیا. حکومت پنجاب نے ان کو تبدیل نہیں کیا اور فراڈ کرتے رہے. بیوقوف بنانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کو کہ ہم نے چینج کر دیا، اور پتہ چلا کہ وہ تو وہی صاحب دندناتے پھر رہے تھے الیکشن کے دن وہاں ڈسکا میں. اب یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، باقی تو آپ سن چکے ہیں جو پریسائڈنگ آفیسرز کے ساتھ اور دھن میں جو سب کچھ ہوا. 23 پریسائڈنگ آفیسرز کو اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے اور 3 ڈالوں میں لا کے صبح 6 بجے ڈیلیور کیا گیا. لیکن اصل چیز جو ہے، اصل چیزوں میں لا کے صبح 6 بجے ڈیلیور کیا گیا. لیکن اصل چیز جو ہے، اصل چیز جس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ہے کہ اس کی کانسپریسی کے روئے رواں کون تھے. ہماری نظر میں عمران خان صاحب تھے، اور عمران خان صاحب آ کے اپنی صفائی میں جو بھی بولنا چاہتے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے رکھیں. ورنہ اگر وہ نہیں تھے تو کون تھے؟ چیف سیکرٹری تو نہیں ہو سکتے. ان کو کیا انٹرسٹ ہے کہ ڈسکا کی ایک سیٹ آئے یا نہ آئے؟ چیف سیکرٹری کس کے کہنے پر غائب ہوئے تھے؟ آئی جی صاحب کس کے کہنے پر غائب ہوئے تھے؟ وہ جو کمشنر ڈپٹی کمشنر تھے وہ کس کے کہنے پر غائب ہو گئے تھے؟ پوری رات 13 گھنٹے گزر گئے. الیکشن کمیشن اور پریسائڈنگ آفیسرز میں رابطہ ختم ہو چکا ہے. یہ خود الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں. مطلب یہ حکومت ایسی ہے کہ کل کو پتہ چلے گا ایک ٹریفک کنٹرولر اور پائلٹ کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا. تو کتنی تشویشناک بات ہے. اور ڈبے اور ووٹ سارے ان کے پاس ہیں جو غائب ہیں. اور ان کا وکیل یہ کہہ رہا تھا کہ جی سارے 23 یا 20 حلقوں پولنگ سٹیشنز میں تو نہیں چینج ہوئے وہ فارم 45، صرف 14 میں چینج ہوئے ہیں. بھائی جب 14 سے کام ہو گیا، ٹھبے جہاں لگ رہے تھے جہاں بیٹھ کے، انہوں نے کہا 14 سے ہو گیا کام. جب 14 سے ہو گیا تو 20 میں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب تھوڑا سا کامن سینس تو میرا خیال ہے ان میں بھی ہے. تو اس وجہ سے وہ چینج نہیں ہوئے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ معصوم تھے، آ کے بول دیتے 20 کے 20، 23 کے 23 کہ ہم کہاں تھے اور کیوں غائب ہوئے تھے. جی سر.
جی ہم نہیں بولے. پی ایم ایل این کی آپ الیکشن کیمپین 2013 سے پہلے اٹھا لیں, یہ 2010 سے لے کے 2013 تک ہم ہمیشہ کرٹیکل رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی معیشت جہاں سے ہمیں ملی تھی, لیکن کویسچن اس وقت وہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت 2010 سے 2013 تک انہوں نے کیسے چلائی تھی. ہم تو عمران خان کے وہ نمائندے ہیں. وزیر خزانہ جو ہوتے ہیں وہ پورے پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ وزیر ہوتے ہیں, ان کے اوپر 22 کروڑ عوام کا انحصار ہے. تو یہ کوئی چھوٹا الیکشن نہیں ہونے جا رہا. ان کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہوئے گا 22 کروڑ عوام کی روزی روٹی, ان کی غربت, ان کی تمام چیزیں آپ نے ایک شخص کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں جس کا پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. معین قریشی صاحب کا آپ نے بات صحیح کی تھی, وہ بھی ورلڈ بینک سے آئے تھے, لیکن وہ آئے تھے 3 مہینے کے لیے پھر چلے گئے تھے, اس لیے وہ اتنے بحث کا حصہ نہیں بنتے. اور میاں نواز شریف کا آپ ان سے حفیظ شیخ صاحب سے کمپیرزن نہ کریں. میاں نواز شریف ہمیشہ پاکستان میں رہے ہیں, ہمیشہ پاکستان میں رہے ہیں, اور زبردستی آنے کی کوشش کی تھی جب ان کو ایگزائل پر بھی بھیج دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب دونوں پاکستان واپس آئے, وہ جیل بھی گئے, اٹک جیل بھی گئے, ایگزائل میں بھی گئے. آج اگر وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ انصاف کے تقاضے یہاں پورے نہیں ہو رہے. جس دن ہوں گے میاں نواز شریف یہاں ہوں گے. اور دوسری بات ہے, حفیظ شیخ صاحب کیوں باہر جاتے ہیں, ان کے اوپر کون سا کیس ہے؟ 40 سال چھوٹا پیریڈ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ ایسے شخص کو, عمران خان کو خود سوچنا چاہیے, آج بھی ان کا ٹکٹ وڈرا کر لے, جیتنے دیں یوسف رضا گیلانی کو. کم سے کم وہ پاکستان کے ساتھ تو سچے ہیں. ایک پروفائل ہے, وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اسپیکر رہ چکے ہیں نیشنل اسمبلی کے, ایک پولیٹیکل ان کا ایک وزن ہے, ڈیلیوری کر چکے ہیں. تو آپ کو سیاسی اختلافات ایک وقت میں ہو سکتے ہیں, لیکن کیا قد میاں حفیظ شیخ صاحب کا اور کیا یوسف رضا گیلانی کا کوئی مقابلہ ہے؟ اور یہ تو میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں, جو نظریاتی کارکن ہیں, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا, تو ویسا بھی بتائیے گا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور انشاءاللہ شیخ کو جلدی ٹکٹ کٹوا لینا چاہیے, تو یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کب ٹکٹ کٹوائیں گے پاکستان آنے کا, اگر یہ حکومت جلدی جانے والی اور وہ آنے والی ہے یا نہیں آنے والی ہے؟ جس جہاز میں ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بھی یہ کہا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سچے ہیں, لیکن حسین حقانی نے جو کچھ کیا تھا اس وقت مسلم نون جو کہتی تھی, اس وقت کا موقف ٹھیک تھا یا آج کا موقف ٹھیک؟ دیکھیں 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ہم اپوزیشن میں تھے. ہم نے بہت سے کام ان کے ساتھ مل کے کیے ہیں جو آج بھی تاریخ یاد رکھتی ہے. 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زبردست ایک تحفہ تھا. جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, این ایف سی ایوارڈ, 7th NFC ایوارڈ آج سارے کے ساتھ. ہم جب پی ایم ایل این کی ہماری حکومت تھی تو پیپلز پارٹی ہماری اپوزیشن تھی, لیکن ایک ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں ایک 1-on-1 کانٹیسٹ ہو رہا ہے, یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ. آپ خود بتا دیں کہ ایک حفیظ شیخ جو پاکستان سے جس کی کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے, کیا اس کو ووٹ ڈالنا چاہیے؟ آپ ڈالیں گے ووٹ جب پتہ ہے کہ آپ ٹکٹ کٹانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ آپ سچ بات کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتا 40 سال کی تاریخ ہے یہ میں اور 40 سال سے بھی زیادہ, 1977 میرا 43 ایئرز ہو چکے ہیں کہ میں اور 40 سال سے بھی زیادہ 1977 میرا 43 ایئرز ہو چکے ہیں. ڈاکٹر اشفاق ہے نا, ڈاکٹر اشفاق ان کے کلاس فیلو تھے, ان سے پوچھ لیں ان کی تاریخ. لیکن اس وقت جب آپ یوسف رضا گیلانی کی حمایت کر رہے تھے تب وزیر خزانہ تو حفیظ شیخ ہی تھے, وہ بھی تو یوسف رضا گیلانی کی دور حکومت میں آئے تھے. میں تو بات ایک کر رہا ہوں کہ آج آپ ان کو آئندہ کے لیے انتخاب کر رہے ہیں, ان کا مقابلہ ہو رہا ہے یوسف رضا گیلانی سے. پی ٹی آئی کے بقول انہوں نے معیشت کو تباہ برباد کیا تھا, قرضے لیے تھے, سب کچھ تباہ کر کے چلے گئے تھے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ووٹ دیں تاکہ یہ پاکستان کی معیشت کو چلائے. یہ ہے فنڈامنٹل کویسچن جس کا ہم نے جواب دینا ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا زرداری صاحب نے میاں صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ جو پنجاب سینٹ انتخابات ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی اور جو مسلم لیگ نون ہے ان میں مقاومت ہوگی اور وہ ٹکٹ جیتیں ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. ہماری رائے میں یہ ایک سب سے اچھا طریقہ تھا اس ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے
جس کا خطرہ سب اظہار کرتے ہیں. 3 سیٹیں آنی تھی جنرل پی ایم ایل این کی, 4 سیٹیں آنی تھی پی ٹی آئی کی اگر ہارس ٹریڈنگ نہ ہوتی. تو اس حوالے سے اگر اس طرح سے دیکھیں تو ایک ہمارا اوپینین یہ تھا کہ یہ ایک صحیح طریقہ ہے جس میں کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا کوئی پیسے کا اور وہ تمام لالچ کا اور وہ تمام چیزیں. حالانکہ پی ایم ایل این کا ریکارڈ زبردست ہے. پی ایم ایل این کا آپ کبھی اٹھا کے, پچھلا سینٹ کا الیکشن ہوا تھا, کوئی ایک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تھی کہ پی ایم ایل این کا کوئی سینیٹر منتخب ہوا ہے یا نہیں منتخب ہوا ہے یا ایم پی ایز نے جا کے غلط طریقے سے ووٹ ڈالا ہے. پنجاب اسمبلی کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, 2015 کا, 2018 کا, 2012 کا, 2009 کا, جب بھی الیکشن, پی ایم ایل این نے یہ کام نہیں کیے ہیں. یہ کام کیے ہیں پی ٹی آئی نے, جس کی ویڈیو خود عمران خان صاحب, اور یہ میں بار بار کہتا ہوں, وہ جو ویڈیو سکینڈل آیا ہے جس میں وہ نوٹ گنتے ہوئے دکھایا کیا اور بہت سے ایم پی ایز وغیرہ وہاں موجود تھے, اس کا ایک چشمدید گواہ ہے پورے پاکستان میں, اور وہ ہیں عمران خان صاحب, اور کسی نے نہیں کلیم کیا. 2018 میں انہوں نے کہا کہ میں آپ آئیں میں دکھاؤں گا نوٹ کیسے کاؤنٹ ہو رہے تھے, صرف عمران خان. مسلم لیگ نون کے رہنما محمد فیر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت ہی